قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورۃ قریش ان سور مبارکہ میں سے ہے، سور مکیہ ہیں اور نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل۔ جمہور مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک یہ سورت بھی سور مکیہ میں ہے۔ گو بعض مفسرین نے جیسے حضرت ضحاک اور قلبی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ مکیہ ہے، سورہ مدنیہ نہیں۔ اور دوسری بحث سورت مبارک میں یہ ہے کہ بعض مفسرین کرام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورت قریش اور سورت الفیل جو اپنے سابقہ سورت پڑھی ہے، انہوں نے کہا یہ ایک سورت، تاکہ انہوں نے اس بات سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں آپ نے سورت والتین والزیتون تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں آپ نے سورت الفیل اور سورت قریش دونوں کو ملا کے پڑھا۔ تو اس لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک حتیٰ کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں، یعنی جن کو یہ شرف ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأکم ابی، کہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ بہتر پڑھنے والا صحابہ میں سے ابی بن کعب، ان کا بھی ایک قول مبارک ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جب قرآن مبارک کے جمع کا کام اختتام پہ پہنچا اور مصحف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کا لقب ملا کہ وہ تمام مصاحف جتنے سے سب سے زیادہ بہتر جمع، بہتر ترتیب اور عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جمع کیا گیا، اور اسی قرآن مقدس کو پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے عزت و قبولیت کا شرف بخشا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق مبارک یہ تھی کہ یہ دو صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سورت الفیل علیحدہ صورت ہے اور سورت القریش جو ہے یہ علیحدہ صورت، اس لیے انہوں نے ان دو صورتوں کو علیحدہ لکھا اور درمیان میں باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ بھی لکھا۔ تو اب جمہور کی رائے بھی یہی ہو گئی کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، سورت الفیل بھی علیحدہ ایک صورت ہے اور سورت القریش بھی علیحدہ ایک صورت۔ ہاں یہ ایک الگ علیحدہ بات ہے کہ ان دو صورتوں کے مضمون کا تعلق جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اتنا واضح ربط ہے کہ اصحاب فیل کا قصہ جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ اور اللہ کے کعبے کے لیے پیش آیا، اور اس کے اندر بھی قریش کی اللہ تبارک و تعالی نے عزت میں اضافہ فرمایا، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے اعزاز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہذا چونکہ دونوں صورتوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا آپس کے اندر ایک بہت بڑا ربط ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اول سے لے کر آخر تک بہترین ربط ہے، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے
آیات و سور جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے موتی جڑے ہوئے۔ اور چوتھی بات اس سورت مبارک کے اندر علماء اور مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھی ہے کہ یہ سورت جو ہے اس میں قریش کی بہت بڑی فضیلت کا ذکر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو بڑی عظمت بخشی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش جو ہیں یہ اولاد نضر ہیں، اور نضر جو ہیں وہ بنی کنانہ میں سے ہیں، اور فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بنو کنانہ کو چن لیا، اور فرمایا واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، اور پھر قریش کو بنی کنانہ میں سے چن لیا، اور فرمایا واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اور بنی ہاشم کو پھر قریش میں سے چن لیا، اور فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے پھر مجھے بنی ہاشم میں سے چن لیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو قریش کو ایک اتنی بڑی فضیلت ملی کہ جن کو اللہ نے چن لیا۔ اور اسی طرح میرے آقا کی ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو بڑی فضیلتیں دی۔ فرمایا ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انی منہم، اللہ نے مجھے قریش میں سے چنا ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حجابہ، اللہ نے ان کو سقایا، اللہ نے ان کو اپنے کعبۃ اللہ کا باسی بنایا، اللہ نے ان کو حرم کی مجاورت کا شرف بخشا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمزم کا اور اللہ کے کعبے کا کلید بردار بنایا۔ فرمایا یہ اتنے بڑے فضائل ہیں جو اور کسی قبیلے اور کسی قوم کو نہیں ملتے۔ اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے، میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ قریش جو ہیں گویا وہ اصل ہیں، اور باقی جتنی مخلوق ہے ان کے تبع میں ہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اصل قبیلہ جو ہے اور میرے آقا کا نسب مبارک جو ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب الی آخرہ ہی، تو یہ سارے نسب کا تعلق قریش سے ہے۔ سید تو لقب ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، سید من حیث السید کوئی علیحدہ قوم نہیں، کسی علیحدہ برادری کا نام نہیں ہے سید۔ سید کا معنی تو ہے لقب ہے، جیسے حضور نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سید الشہداء، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اپنے بیٹے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا لسید، کہ یہ میرا بیٹا بھی سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے تو بہت بڑی قوموں کے جھگڑے کو ختم فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی۔ اور اسی طرح جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو بڑی عمر کے لوگ مثلا گزرے ہیں ان کے سردار تو ہوں گے ابو بکر و عمر، اور جتنے قیامت تک جوان ہیں ان سب کے سردار ہوں گے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو سید کا معنی سردار، سید کا معنی ایک لقب ہے، ایک شرف ہے جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں ان سب کا سردار ہوں۔ تو اب جو حضور کے بیٹے ہوں گے ان کو بھی ہم سید کے لقب سے یاد کریں گے، جن کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا ان کو بھی ہم اسی لقب سے یاد کریں گے، ورنہ سید قوم نہیں ہے، قوم تو قریش ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بی بی صاحبہ نے خواب دیکھا اور بی بی صاحبہ بہت گھبرا گئی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور میں نے ایک بہت خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھنے کے بعد سے لے کر اب تک میں بے حد پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا خواب ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسد مبارک میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا کٹا ہے اور کٹنے کے بعد وہ ٹکڑا جو ہے وہ میری گود میں آ گیا ہے۔ حضور پاک کے جسد مبارک سے، آپ کے وجود مبارک سے، یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا کٹنا اور پھر میری گود میں آ جانا۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا حضور میں نے تو یہ خواب دیکھ کے انتہائی گھبرا گئی ہوں کہ خدا جانے اس خواب کا کیا مقصد ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تو بڑا مبارک خواب ہے، بہت اچھا خواب۔ بی بی صاحبہ نے کہا حضور یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو اللہ بیٹا دیں گے اور وہ بیٹا تمہاری گود میں پلے گا، کیونکہ اولاد جو ہے وہ باپ کے ٹکڑا ہوتا ہے گوشت کا۔ تو جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، تو آپ نے میرے گوشت کا ٹکڑا علیحدہ ہو کے اپنے گود میں دیکھا، تو مانا یہ ہے کہ بی بی صاحبہ چونکہ امید سے تھی، فرمایا اللہ ان کو لڑکا دیں گے اور تیری گود میں وہ پرورش پائے گی۔ تو بی بی صاحبہ بہت خوش ہو گئی، تو تسلی بھی ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ انہی بی بی کو دیا کہ ذرا اس کی حفاظت کریں اور خدمت کریں اور پالیں۔ حضور آئے تو وہ حضرت حسین کو لے کے بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا آج تمہیں خواب پتہ لگ گیا، آج تمہارا خواب جو ہے تمہیں معلوم ہو گیا؟ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہو گیا۔ تو ایک حدیث مبارک میں اور روایت میں ذرا اضافہ آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ دیر گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت اداس ہو گئے، آپ کے چہرے مبارک پہ غم کا بادل چھا گیا۔ تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ حضور آپ اداس ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اداس اس لیے ہو گیا ہوں کہ مجھے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر یہ خبر دی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے وہ جگہ دکھلائی ہے جہاں یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، تو اس جگہ کو بھی مجھے دکھلا دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ کا یہ بیٹا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا یہ بیٹا جو ہے شہید ہوگا۔ تو اس لیے اس وجہ سے بھی حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سید جو ہے یہ ایک لقب ہے، البتہ قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے، اصل قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی بے اعتبار قبیلہ اصلی کے قریشی ہیں اور بے اعتبار بطن کے آپ ہاشمی ہیں، کیونکہ آپ کو بنو ہاشم میں سے اللہ نے چنا ہے، اور بنو ہاشم جو تھے وہ قریش میں سے تھے، تو اس لیے اصل قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل بڑا عجیب مسئلہ ہے، اللہ پاک ہمیں آپ کو اور تمام عالم اسلام کو ہدایت عطا فرمائیں کہ ہمارے یہاں قریش کی تو کوئی ایسی قدر نہیں ہوتی، جو سید کہلائے اس کی بڑی قدر ہوتی، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے اللہ کے بندے کہ اصل تو قریش ہے، اصل تو قریش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش سے ہے۔ سید تو ایک لقب ہے، کسی کو جیسے کہہ دیا جاتا ہے سید القوم، جیسے حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کو زخم لگا ہوا تھا، تو آپ نے ان کی قوم کو فرمایا کہ اپنے قوم کے سردار کی طرف اٹھو اور ان کو اتارو سواری سے، چونکہ ان کے لیے اترنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل قوم جو ہے وہ قریش، اور قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یعنی قریش کے اندر یہ بات بڑی تھی کہ اگر انہوں نے کسی بات کو قبول کر لیا ہے نا، تو پھر قبول کر کے دکھلا دیا، یہ ان کی صفات تھی قریش کے اندر۔ یہ ٹھیک ہے کہ جاہلیت کے اندر ان میں بڑی بری عادات بھی تھیں، ان میں کفر تھا، ان میں شرک تھا، بت پرستی تھی، ان کے اندر شراب خوری تھی، سود تھا، اور بلائیں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن ایک بات تھی کہ وہ تھے وہ ایسے ہیرے کہ اگر ایک دفعہ ان کو گندگی سے نکال کے دھو ڈالا جائے تو پھر ہیرا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ میں
بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، جلیل القدر صحابہ، جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو پوری دنیا پہ چمکا دیا، وہ قریش میں تھے۔ اس لیے سیدنا ابی بکر، آپ نظر ڈالیں ان کے خدمات کو دیکھیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور اسی لیے قرآن مقدس نے پھر ان مہاجرین کے ذکر کو مقدم فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار کے ذکر کو مؤخر فرمایا۔ ویسے واقعتاً بھی وہ مؤخر تھے، بعد میں وہ لوگ آئے جب حضور پاک مدینہ شریف تشریف لے۔ اور اسی طرح اس قریش کے معنی کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قریش کا لفظ جو ہے، لقب جو ہے قریش، تو قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، اس پر بھی علماء نے بڑی طویل بحثیں لکھی ہیں اور بڑے طویل دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک معنی تو یہ ہے، قریش جو ہے محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ تقرشوا معنی تجمعوا، کہ جب کوئی چیز مختلف ہو، متفرق ہو اور پھر کٹھی ہو جائے تو کہتے ہیں تقرشوا تجمعوا، اکٹھے ہو گئے۔ تو قریش بھی پہلے بڑے متفرق تھے، تو ان کو جمع کرنے والے جو ہیں وہ حضور کے دادا ہیں ہاشم، کیونکہ ابتدا کے اندر قریش میں بے حد غربت آ گئی تھی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگ غربت کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے مر جاتے تھے بیچارے، اور ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کو جب ہاشم نے دیکھا کہ یہ اس حال میں قریش مبتلا ہو گئے ہیں، تو ایک دن اس نے پھر قریش کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے مر رہے ہیں، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ سب رہنے والے تو مکے میں تھے، اور مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ تھی کہ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی کہ جہاں کوئی زراعت نہیں، جہاں کوئی باغبانی نہیں، جہاں کوئی کھیت نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، اور پھر پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا ایک ٹکڑا، اور پہاڑ بھی خدا کی قدرت یہ ہے کہ سارے کے سارے خشک پہاڑ، اور موسم کے اعتبار سے بھی گرم ترین علاقہ، یعنی مکہ کی گرمی جو ہے وہ تو گویا ضرب المثل ہے دنیا کے اندر۔ ایسی وادی کے اندر کوئی ذریعہ معاش کا کوئی اسباب ہی نہیں تھے کہ کوئی کھیتی باڑی کر سکیں، کوئی کاشت کر سکیں، کوئی پانی ہو، کچھ نہیں۔ کوئی ایک دو کنویں ملتے تھے پرانے زمانے میں، یا زمزم تھا، یا کبھی کوئی بارشیں آ گئیں اور ان کے پانی جو تھے کسی وادی میں، کسی جھیلوں میں کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے اسی سے پانی پی کے گزارا کر لیا، ورنہ اور تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ تو قریش پر بھی بڑا وقت گزرا سختی کا، تو ہاشم نے پھر ان کو اکٹھا کیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر یہ 4 بھائی تھے، ہاشم، عبد شمس، اسی طریقے سے انہوں نے عبد مناف اور ایک ان کے اور بھائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑے ہی اعزاز والے لوگ تھے، اور ان کا مختلف بادشاہوں سے تعلق بھی تھا۔ ایک بھائی کا تعلق جو ہے یمن سے تھا، ایک کا شام سے تھا، ایک کا روم والوں سے تھا۔ تو ہاشم نے سب کو جمع کیا اور تقریر کی، اور اس نے کہا بھی عقل کرو، اس طرح تو ہم مر جائیں، اس طرح تو ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا کہ ہمارے جوان کھانا نہیں ملتا، بچوں کو کھانا نہیں ملتا، تو ہماری تو نسل ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل جائیں، پوری برادری جو ہے نا اکٹھا کر لیں، آپ جن جن کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس 50 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، کچھ اکٹھا کرو، اور اس کے ساتھ ہم تجارت شروع کریں۔ تو اس نے پھر 2 سفر مقرر فرمائے۔ ایک سفر تو مقرر کیا کہ جب عین سردیوں کا زمانہ ہو تو یمن کی طرف چلے گئے، کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے، ہاں اتنی سردی نہیں ہوتی کہ وہ ناقابل برداشت ہو، اور اگر عین گرمیوں کا معاملہ ہو تو پھر شام چلے جائیں، ایک سفر یعنی سردیوں میں اور ایک سفر گرمیوں، اور وہاں سے تجارتی سامان لا کر ہم بیچیں،
اور جتنی نفع ہوگا وہ تمام قریش میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، چاہے بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، غریب ہے، امیر ہے، پیسے تھوڑے دیے ہیں، زیادہ دیے ہیں، سب کا حصہ برابر، تمام قریش کے فرد پر، تمام قوم پر وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو جناب چند مہینوں کے یعنی 1-2 سالوں کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ہر آدمی کو مدد ملنی شروع ہو گئی، ان کا غریب جو تھا وہ بھی غنی ہو گیا، اور یہ سلسلہ ہاشم نے قائم رکھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ سلسلہ چلا آیا کہ تجارت کرتے تھے اور جو نفع ہوتا تھا وہ پوری برادری میں تقسیم ہو جائے، پوری قوم میں تقسیم کر دیتے تھے کہ بھی جو قریشی ہے وہ آ کر اپنا حصہ لے، چاہے اس نے مال ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے، محنت کی ہے نہیں محنت کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے قبائل یعنی قریش کے اور برادری ان کی بکھری ہوئی تھی وہ ایک جگہ اکٹھی ہو گئی۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ قریش کا لفظ جو ہے یہ ہے تقرش سے، تقرش کا معنی ہوتا ہے تقرشوا تجمعوا، کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جانے لگا۔ اور بعض علماء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ قریش کا مادہ تقرش سے اس کا معنی ہوتا ہے تکسب، تکسب کا معنی ہوتا ہے اکتساب یعنی کمانا، کہ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جنہوں نے اپنی محنت سے کمایا اور اپنے آپ کو کھڑا کیا، اس لیے ان کو قریش کہا جانے لگا کہ یہ بالکل غریب تھے لیکن انہوں نے محنت کی اور تجارت کی اور کسب کیا اور اکتساب کیا، تو اس کے بعد ان کو بڑی عزت ملی اور دولت ملی اور پیسہ ملا، اس وجہ سے یہ قریش کہلائے، ورنہ یہ اولاد نضر ہیں، بنی کنانہ سے ہیں، اور بنو کنانہ جو ہیں وہ ولد اسماعیل سے یعنی اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ ہے، اور یہ نضر میں سے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قریش کا لفظ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ایک دابۃ البحر ہے جس کو قرش کہا جاتا ہے، بڑی قوی جانور ہے یعنی بہت بڑی مچھلی جو باقی مچھلیوں کو نگل لیتی ہے، اور اتنی بڑی طاقتور ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی کشتیاں بھی اس کی زد میں آ جائیں تو ان کو الٹ ڈالتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام چونکہ قرش ہے تو اس وجہ سے یہ پورے علاقے میں قبائل میں سب سے مضبوط قوم تھی، سب کو انہوں نے رگڑ ڈالا تھا، تو اس لیے ان کا لقب بھی قریش ہو گیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ قریش سمیت قریش لماذا، کہ انہوں نے کہا کہ دابۃ البحر ہے یعنی ایک بحری جانور ہے جس کو قرش کہتے ہیں، اور وہ بڑا جانور طاقتور جانور ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے ان کو بھی قریش کہا جانے لگا اور ان کا لقب جو ہے وہ قریش بن گیا۔ اور بعض علماء اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں تو قریش کے الفاظ میں اور اقوال میں تقریباً تعارض کوئی نہیں ہے، متقاربۃ المعنی یعنی جمیع الاقوال متقاربۃ المعنی، کہ قریش جو ہے تقرش سے بھی ہو سکتا ہے، تقرشوا تجمعوا، اور قریش تقرش سے بھی ہو سکتا ہے اکتسبوا اکتساب سے، اور قریش کا معنی جو ہے اس قرش سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سارے اقوال جو ہیں کوئی ایک دوسرے کا مخالف نہیں، یعنی ایک دوسرے کا تعارض نہیں ہے، آپس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ جمیع الاقوال جو ہیں وہ متقاربۃ المعنی ہیں اور سب کے سب جمع ہو سکتے ہیں، کہ اس وجہ سے بھی قریش کہا گیا، اس وجہ سے بھی قریش کہا گیا، اور اس وجہ سے بھی قریش کہا گیا۔ تو اس لیے قریش جو ہے ایک معروف ترین قبیلہ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور خدا کی قدرت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کے اندر بعض بڑی بڑی خصوصیات تھی، بلکہ بعض علماء نے ایک اور قول بھی نقل کیا، انہوں نے کہا کہ قریش کا معنی ہوتا ہے تفتیش، قرش کا معنی تفتیش۔ تو انہوں نے کہا جب حاجی آتے تھے، جب حجاج آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو ان کے قبائل نے لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ ان کی تفتیش کرو، پتہ کرو ان میں کون غریب ہے، کون بھوکا ہے، کون فقیر ہے، کون محتاج ہے۔ تو وہ باقاعدہ تفتیش کرتے، تحقیق کرتے کہ فلاں حاجی کے پاس کھانا نہیں ہے، فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو قریش فوراً اس کو کپڑے پہنچاتے، کھانا پہنچاتے، مدد کرتے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو قریش کے لفظ سے لقب دیا گیا
کہ یہ ان کے احوال کی تلاش کیا کرتے تھے، تفتیش کیا کرتے تھے کہ پتہ کرو بھئی کوئی حاجیوں میں غریب تو نہیں ہے، کوئی حاجیوں میں محتاج تو نہیں ہے، کوئی حاجیوں میں ایسا آدمی تو نہیں ہے جس بیچارے کو کپڑے کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، حاجات کی ضرورت ہو، تو اس کی حاجتیں جو تھیں یہ پورا کیا کرو۔ اس لیے بھی ان کو قریش کہا گیا۔ بہرحال اس دور میں بھی یعنی سخاوت اور حجاج کی خدمت ان کا درہ امتیاز تھا۔ اس لیے ہاشم کے بارے میں آتا ہے جو دادا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب جو ہیں پھر وہ ہاشم کی اولاد ہیں، یعنی آپ کے دادے پردادے ہو گئے، تو بہرحال دادا ہی کہلائیں گے۔ تو اس دور میں سرید ہاشم جو ہے وہ بڑی مشہور تھی۔ سرید کہتے ہیں جیسے آپ کے پٹھان علاقوں میں بھی ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ رواج ہوتا ہے۔ سرید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گوشت جب پکایا جاتا ہے تو اس کا گوشت علیحدہ کر لیتے ہیں اور سوپ جو ہے، شوربہ جو ہے وہ علیحدہ کر لیتے ہیں، اور پھر روٹی جو ہوتی ہے اپنی، ہر ملک کی اپنی اپنی روٹی ہے، تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے بڑے پیالوں میں شوربہ ڈال کے وہ ٹکڑے اسی میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس شوربے کے اندر وہ حل ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑی نرم غذا اور سہل الہضم غذا ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایسے روٹی کھائیں گے تو دانت زور لگائیں گے اور میدا زور لگائے گا، کیلوس بنے گا، پھر کیموس بنے گا، اور میدے پہ ایک بہت بڑا دباؤ پڑے گا، اور جب ایک چیز بالکل حل ہو جائے شوربے میں اور لذیذ خود بخود ہو گئی کہ وہ پانی میں تو آپ نے حل نہیں کیا، اسے تو آپ نے شوربے میں حل کیا ہے، اور ساتھ اگر گوشت ہے تو گوشت بھی وہ علیحدہ کھاتے رہے، تو سرید جو تھی عرب کے اندر بڑی محبوب غذا سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی سمجھی جاتی۔ تو ہاشم یہ کرتے تھے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جتنے حج کے دن آئیں تو اتنے اونٹ روزانہ ذبح کیے جائیں، اور بعض میں آیا ہے کہ وہ تو کبھی کبھی 100 اونٹ بھی ذبح کر دیتے تھے، کہ اتنے اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے جائیں اور ان کے گوشت علیحدہ پکائے جائیں اور شوربے علیحدہ پکائے جائیں اور بڑی بڑی دیگیں چڑھا دی جائیں اور ان میں سرید بنائی جائے اور جتنے لوگ حج پہ آئے ہیں ان کو کھلایا جائے تاکہ ان کی خدمت کی جائے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر قدرتی بات ہے کہ جو چیز اکٹھی پکے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور لذت بھی ہوتی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ یعنی آپ اگر گھر میں چاول پکائیں، مثلا بریانی پکائیں، چاول پکائیں، کچھ پکائیں، اس میں اتنی بڑی لذت نہیں آئے گی جو دیگی چیزوں میں ہوتی ہے، جو اس میں ایک ماشاءاللہ ایک بڑی برکت ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ جیسے ہم جب طالب العلم تھے، پڑھتے تھے، اور اس دور میں یہ ہمارے مدارس جن مدرسوں میں ہم نے پڑھا ہے، تو ان مدرسوں میں یہ تو کوئی انتظام نہیں تھا کہ مطبخ ہو اور کچن ہو اور میس ہوں اور کک ہوں اور بورچی ہوں اور بیرے ہوں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مختلف بستیوں سے طالب العلم جاتے تھے بیچارے، سر پہ رکھ کے کوئی روٹی لے آیا، کسی نے دال دے دیا، کسی نے سالن دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، تو وہ ایک بڑے تھال میں سب ڈال دیتے تھے، دال بھی اسی میں ہے اور ساگ بھی اسی میں ہے اور گوشت بھی اسی میں ہے اور مچھلی بھی اسی میں ہے اور ہر بلا اسی میں ہے، اور سب مل کے طالب کھانا ایسی لذیذ ہوتی تھی کہ وہ لذت آج تک نہیں ملتی۔ ایک تو وہ حلال کا کھانا ہوتا تھا، اب ہم حلال سے دور ہو گئے۔ ایک تو وہ حلال ہوتا تھا، کسی نے طالب العلم کو ایک روٹی دینی ہے، کیا اس نے حرام دے، اس بیچارے نے لازمی بات ہے کہ طالبوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو بھی رکھا ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ مسکین ہیں اور طالب العلم ہیں اور ان کی کچھ خدمت ہو جائے۔ ایک تو وہ حلال کی برکت تھی، اور دوسرا تمام طالب العلم کا مل کے بیٹھ کے کھانے کی برکت تھی۔ تو اس کے اندر جو اللہ نے ایک لذت رکھی ہوتی ہے وہ حلاوت وہ پھر کہیں نہیں ملتی۔ یعنی آپ بڑے سے بڑے کھانے کھائیں، اور اب اللہ نے اسی دین کے وجہ سے، اسی اپنے قرآن کی وجہ سے بڑے بڑے اعلیٰ نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ بات جو ہے ابھی تک نہیں حاصل نہیں ہوتا جو اس وقت ملتا تھا۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایک ہمارے عالم دوست ہیں، ان کا ذکر ہو رہا تھا، ایک طالب ان کے ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، قاری ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کا اب بھی یہ اصول ہے ماشاءاللہ کہ 1-2 بیگھے ان کی زمین ہے، اس میں خود ہل چلاتے ہیں، خود گندم کاشت کرتے ہیں،
اور پھر وہ گندم جو ہے خود پسواتے ہیں اور لا کے مدرسے میں رکھتے ہیں اور طالب العلم کو کہتے ہیں بھی وضو کرو، وضو کر کے پھر مجھے 1-2 روٹی کا آٹا گوندھ کے روٹی پکا دو، اور پھر وہ روٹی استعمال کرتے ہیں۔ تو جن کا اتنا احتیاط ہوگی تو پھر ان کے نور ایمان کا کیا کہنا ہوگا، پھر ان کی وجہ سے کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو اس لیے سرید بنی ہاشم جو ہے وہ بھی پورے پھر عرب علاقوں کے اندر ایک شہرت پکڑ گئی کہ اچھا تم عرب گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو تم نے سرید بنی ہاشم کھائی تھی؟ تو نے کہا ہاں جی بالکل، ہم نے بڑی وہاں کھائی اور انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی۔ تو عرب کے اندر یہ بہرحال قریش کے اندر یہ خصلت تھی کہ ان کے اندر سخاوت تھی، مہمانداری تھی، اور اسی طرح سے قریش کے اندر یہ بات بھی تھی کہ اگر کسی کو مثلا انہوں نے پناہ دے دی ہے تو پھر پناہ ہے، یعنی کوئی آدمی کہیں سے بھاگ کے آ گیا، جرم کر کے آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی پناہ میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری پناہ میں بیٹھ جاؤ بس۔ اب یا تو پورے کا قبیلے کا قبیلہ کٹ جائے ورنہ اس کی وہ حفاظت کریں گے کہ اس کو ہم نے پناہ دی۔ تو یہ بھی ان کے اندر خصوصیات۔ اور اسی طرح قریش کے خصائص میں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک خصوصیات تھی ان کی کہ قریش کے جو صحیح یعنی قریشی خاندان کی عورتیں تھیں ان میں زنا نہیں تھا، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یعنی ان کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کنیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، بڑی عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، ایک ایک سردار کے گھر میں 100 عورت پڑی رہتی تھی، لیکن جو ان کے یعنی اپنے خاندان کی نجیب الاصل عورت ہوتی تھی اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے کبھی زنا کیا ہو یا زنا کے بارے میں سوچا ہو۔ یعنی یہ بھی ان کے ایک خصائص میں سے بڑی بات تھی کہ ان کے اندر یہ بری وبا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جن پشت سے پشت در پشت، پشت در پشت، پشت در پشت جو مجھے پیدا فرمایا وہ جہاں سے اللہ نے مجھے چلایا ہے وہاں سے لے کر میرے ماں باپ تک زنا نہیں آیا۔ یعنی اللہ نے میرے پشت کو بھی محفوظ رکھا ہے کہ ان کے اندر بھی زنا نہیں تھا، یعنی ان کو زنا سے نفرت تھی، یعنی ان کی عورتیں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہتے تھے بھی یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے نا، جو کنیدیں ہیں، جو باندیاں ہیں، جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ویسے تو وہ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ گندی حرکتیں کریں۔ ایک شریف عورت کبھی یہ بات سوچ سکتی ہے؟ ایک شریف النسب عورت جو ہے اور شریف النسل عورت جو ہے جس کا خاندان ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے اس کے اندر اس فاحش کا تصور بھی نہیں ہوتی، یعنی کافر تھے لیکن گناہ نہیں تھا، گناہ سے پاک تھے، باوجود اس کے کہ کافر تھے، باوجود اس کے کہ مشرک تھے۔ وہ کہتے تھے شریف عورت یہ تصور ہی نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے تھے یہ شرافت کے، حسب کے، نسب کے خلاف ہے کہ کوئی شریف عورت کبھی یہ غور کر سکے، یہ تصور کر سکے، یہ خیال کر سکے یا سوچ سکے۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بی بی ہندا بول پڑی تھی نا، جو صحیح حدیث مبارک ہے، جب حضور نے عورتوں سے بیعت لی، عورتیں حضور کے ہاتھ پر اسلام لائیں، تو حضور نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو، یعنی اولاد زندہ ہونے یا چھوٹی اولاد جیسے رواج تھا نا، مار ڈالتے تھے، بچیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، یا اللہ نہ کرے کہ حمل کو گرا ڈالا، وہ بھی قتل کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ایک شرط یہ ہے اگر تم اسلام قبول کرتی ہو ولا یزنینا، کہ زنا نہیں کرو گی، کہ مسلمان عورت زنا، یہ تو بالکل اسلام کے خلاف بات ہے کہ ہو مسلمان عورت اور پھر زنا سوچتی ہو۔ تو فوراً بی بی ہندا بول پڑی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بی بی ہندا کہتی ہے کہ میں چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے خطرہ تھا کہ حضور، چونکہ بڑی دشمن تھی نا ابتدا میں، بڑی دشمنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور میرا اسلام قبول نہ کریں اور حضور مجھے سزا دے دیں۔ حالانکہ حضور کی چچی ہے، ابھی سفیان کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے میں ماشاءاللہ بڑے لمبے قد کی سردار گھرانے کی عورت تھی، تو میں چھپ کے یوں بیٹھی ہوئی تھی عورتوں میں کہ میرے قد کی وجہ سے میں کہیں نظر نہ آ جاؤں حضور کو، کیونکہ تھی تو چچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کی بیوی تھی اور چچی تھی۔ لیکن جب حضور نے کہا کہ وعدہ کرو کہ زنا نہیں کریں گے تو اس سے صبر نہیں ہوا، بول پڑی۔ اس نے کہا اب تزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور آپ کیا ہم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ زنا نہ کرو؟ شریف عورت کبھی زنا کرتی ہے؟
عورتوں سے ایسے وعدے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شریف عورت کبھی زنا کا سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ وعدہ لیا جائے جس کا ڈر ہو. زنا کا تو ڈر ہی نہیں ہے کہ کوئی شریف عورت زنا کرے. ایسا وعدہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہندا بول رہی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہندا بول رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے لیکن اللہ کا فرمان ہے اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق بیعت ہوگی کہ ولا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن، بہتان نہ باندھیں الی آخر ہی. تو یعنی قریش کو یہ بھی ایک بڑی یعنی خاصیت ملی ہے کہ ان لوگوں نے جب قبول کر لیا نا جی، پھر انہوں نے کبھی سوچا نہیں. ایک ابھی مرصد صحابی تھے حضور، وہ بھی کرشی، وہ بھی قریشی تھے، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد یعنی اور بہت بڑے بہادر آدمی تھے ماشاءاللہ. قریش ویسے سارے بہادر تھے، تو وہ ابھی مرصد جو تھے ایک تو بہادر بڑے تھے اور ایک ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی قوت دی تھی، بڑی طاقتور آدمی تھے، پہلوان آدمی تھے. تو مکے کے اندر جو غریب مسلمان رہ گئے تھے نا، جن بیچاروں کو طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں، مستضعفین قسم کے لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے ضعیف ضعفاء، تو وہ ابھی مرصد کیا کرتے، ان کو پیغام بھجواتے کسی ذریعے سے. کسی غریب مسلمان کو پیغام بھیجتے کہ بھی فلاں رات مکہ مکرمہ کے فلاں مقام پہ رات کو تم چھپ کے آ جانا، میں وہیں آ جاؤں گا اور تمہیں نکال کے مدینہ لے جاؤں گا. تو وہ ان غریبوں کو جو بیچارے یہاں قید تھے مسلمان اور بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کو لے کر وہ جناب رات کو آتے اور مختلف مقامات پہ چھپتے، اور وہ ضعیف مسلمان کمزور غریب بیچارے وہاں پہنچتے، اور پھر ابھی مرصد ان کو ساتھ لے کے مدینے چلے جاتے کہ اگر کوئی آئے گا لڑے گا مقابلہ ہوگا تو پھر میں مقابلہ کروں گا، تم بیٹھ جانا. تو اس دفعہ ایک دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ آئے، وہ کہتے ہیں میرا پرانے زمانے میں ایک عورت تھی عناق اس کا نام تھا، اور وہ اللہ معاف فرمائے بڑی گندی عورت تھی، اور چونکہ اس کی لمبی گردن کی عورت تھی اس لیے اس کا نام بھی عناق رکھا گیا تھا، اور وہ بڑی یعنی فاحشہ عورت تھی جسے آپ طوائف کہہ سکتے ہیں. وہ باقاعدہ اس قسم کی عورت تھی. تو فرماتے کفر کے زمانے میں تو چونکہ سرداروں کے ایسے تعلقات ہوا کرتے تھے، اتفاق کی بات ہے کہ میں گلی میں چھپا ہوا کھڑا تھا تو وہاں سے گزری، اس نے مجھے پہچان لیا. اس نے کہا مرصد ہو؟ میں نے کہا ہاں. اب میں کیا کہہ سکتا تھا، ایک آدمی نے پہچان لیا، اب چھپا تو نہیں سکتے. نے کہا کہ ہاں میں ابھی مرصد ہوں. تو اس نے کہا چلو پھر آج رات تو میرے ساتھ گزارو، مدت کے بعد ہم ملے ہیں. اس نے کہا کہ سوال پیدا نہیں ہوتا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام نے زنا کو حرام کر دیا. بس وہ کفر کا دور تھا جو گزر گیا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا پھر زنا کا کیا مانا؟ اسلام نے جب زنا کو حرام کر دیا ہے تو اب میں تو مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے بعد زنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے. اسی لیے اللہ معاف فرمائے بعض علماء اس طرف بھی گئے کہ اسی حالت میں مر جائے تو گویا ایمان نہیں تھا اس کے، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا کہ وہو لا یؤمن، کہ وہ مومن نہیں رہتا جب تک کہ پھر توبہ نہ کرے پھر ایمان لوٹے گا، ورنہ ایمان نہیں لوٹے گا. تو اب اس نے کہا کہ بات سنو ابھی مرصد، آج تم مسلمان ہو گئے اور تم پاک بن گئے اور ایسے ہو گئے فلاں ہو گئے، اگر تم نے رات میرے ساتھ نہ گزاری اور میرا کہنا نہ مانا، مجھے پتا ہے تم مسلمانوں کو چوری چوری نکال کے لے جاتے ہو، مجھے تمہارے سارے بات کا پتا ہے، میں ابھی شور کر کے تمہیں پکڑوا دوں یا میرے پاس رات گزار. میں نے کہا مجھے پکڑا جانا منظور ہے، مجھے قید ہو جانا منظور ہے، مجھے قریشیوں کے ہاتھ میں آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا منظور ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد زنا منظور ہے. زنا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی مرصد فرماتے ہیں میرے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اور جس آدمی سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ بھی پہنچ گیا غریب، وہ بھی وعدے پہ آ گیا اور اس عورت نے شور کر دیا. لیکن میں نے اس کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا اور دوڑا اور بھاگ گیا. میرے پیچھے بڑے لوگ بھاگے لیکن میں اس کو لے کے بھاگ گیا. مدینے میں جب میں آ گیا تو فرماتی ہیں کہ میرے دل پر اس کے تعلق کا ایک اثر تو تھا کہ پرانے زمانے میں میرا تعلق تھا اس عورت سے. میں نے حضور سے جا کے درخواست کی، میں نے کہا حضور زنا تو اسلام نے حرام کر دیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عناق سے شادی کر لوں.
آپ چپ ہو گئے۔ تو دوسرے دن فرماتی ہیں میں نے پھر جا کے عرض کیا حضور مہربانی کریں چلو نکاح کرنا تو کوئی حرج نہیں، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ زانی مرد زانی عورتوں سے شادی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی زانیہ عورت سے شادی نہ کرو۔ جو عورت زنا کے اندر فسق و فجور کے اندر معروف ہو، الزانی لا یزنی الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت جو ہے وہ بھی نہیں پسند کرتی مگر زانی مرد کو۔ آپ نے فرمایا زانیہ عورت سے زانی لوگ نکاح کرتے ہیں، شریف آدمی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، تم ہرگز نکاح نہ کرو اس عورت۔ تو فرماتے ہیں مجھے منع کر دیا اور پھر آپ نے نکاح نہیں کیا۔ تو یہ بھی یعنی قریش کے لوگوں میں خصائص تھے کہ باوجود جاہلیت کے کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، لیکن ان چیزوں کو بڑا برا سمجھتے تھے۔ اب اسی بات کو دیکھ لیں کہ معمولی بات ہے کہ تجارت تو کریں 10 آدمی اور تقسیم کر دیں سینکڑوں آدمیوں پر، یعنی کتنی بڑی خاصیت ہے، کتنی بڑی خصلت ہے کہ تمام نفع جو ہے وہ برابر میں تقسیم کر دو ساری برادری پر۔ اچھا اسی طرح قریش نے باقاعدہ حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہے، قریش اکٹھے ہوئے، انہیں کہا بھی آؤ ہم ایک معاہدہ کریں۔ سارے قبائل اکٹھے، انہوں نے کہا کس بات کا معاہدہ کریں؟ انہوں نے کہا ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ کسی قوم کے غریب پہ اگر ظلم ہوگا تو ہم دیوار بنیں گے۔ کوئی آدمی ہو، کسی قبیلے کا ہو، اگر وہ مظلوم ہے، اگر وہ غریب ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، ہم سارا قبیلہ اس کا ساتھ دیں اور اس کی مدد کریں، اور ظالم کے خلاف ہم لڑیں گے آخر وقت تک، چاہے ہمارے قبیلے کا ایک آدمی بھی باقی نہ بچے۔ حضور پاک فرماتے ہیں یہ جاہلیت کے زمانے کا معاہدہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی شریک ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اس معاہدے میں بھی تمہارے ساتھ۔ حضور نے فرمایا حالانکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا یہ معاہدہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے میں بھی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مظلوم کی مدد کرنی ہے نا، مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کسی قبیلے کا ہو، غریب کسی قبیلے کا ہو، محروم کسی قبیلے کا، اس کی امداد کرنے کا جو معاہدہ ہے اس میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو قریش کے اندر یہ بڑی بڑی خاصیتیں تھیں، بڑی بڑی خصوصیات تھیں۔ آخر دیکھیں نا جی، غور کریں، کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے اپنا نبی جو ان میں سے چن لیا ہے، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو آخر اس کے اندر کوئی خصوصیت نہ، اللہ چاہتے تو کسی اور قبیلے سے پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبیلے کو جو چنا ہے تو قریش کے اندر بعض خصائص تھے جن کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو اس لیے اس صورت قریش کے اندر چونکہ مضمون کا تعلق جو ہے وہ قریش سے ہے، اس لیے علماء نے اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں لکھی ہیں، کچھ خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب اس صورت مبارک کا جو تعلق ہے نا اس کو سمجھیں۔ اللہ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، لإیلاف قریش ایلافہم، ایلاف کا معنی ہوتا ہے عادی ہو جانا، خوگر ہو جانا، یعنی کوئی چیز کسی سے معلوف ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نا کسی چیز سے، یعنی آدمی کی عادت ہو گئی ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، آدمی کی عادت ہو گئی ہے کہ میں ظہر کے بعد سو جاؤں گا، آدمی کی عادت ہو گئی ہے کہ میں چائے پیوں گا، یا کسی سے مخالفت ہو جاتی ہے کہ یار آج فلاں آدمی نہیں آیا، اس سے بیٹھ کے ہم باتیں کرتے، ذرا ایک مخالفت ہو جاتی، تو اس لیے کہا گیا ایلاف مانا خوگر ہو گئے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور شتاء اور صیف جو ہے یہ سال کی دو موسم ہیں، ایک گرمی کا موسم اور ایک سردی کا موسم۔ شتاء کہتے ہیں سردی کے موسم کو اور صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو۔ ویسے علماء نے کہا ہے کہ عام طور پر سال کے اندر 4 موسم گنے جاتے ہیں، جس کو شتاء اور صیف بھی کہتے ہیں، ربیع اور خریف بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے عام طور پر یعنی بے اعتبار ایک سال کے ان مواسم کو گنا جاتا ہے کہ بھئی یہ شتاء ہے، صیف ہے، ربیع ہے، خریف ہے، اس طرح مواسم کو جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، خوگر ہو گئے قریش، خوگر ہو جانا کس بات کا؟ ایک گرمیوں کے سفر کے اور سردیوں کے سفر کے۔ گرمیوں کا سفر یعنی جب گرمی ہوتی تو شام چلے جاتے،
اور جب سردیوں کا زمانہ آتا تو یمن چلے جاتے۔ اچھا، پھر خدا کی شان یہ ہے کہ اور جتنے قبائل سفر کرتے تھے، مثلا شام جاتے یا یمن جاتے، تو سارے کے سارے قبائل جو ہیں ان میں سے آدھے بڑی مشکل سے منزل پہ پہنچتے تھے، وہ لٹ جاتے تھے۔ لوگ قبیلوں میں آگے ڈاکے ڈالتے تھے، قزاق ہوتے تھے، یعنی سمندر کے قزاق ہوتے تھے، دریاؤں کے قزاق ہوتے تھے، پہاڑوں کے قزاق لٹیرے ہوتے تھے، وہ آ کر قبیلوں کو لوٹ ڈالتے تھے۔ لیکن جب قبیلے قریش کے چلتے تھے تو وہ کہتے تھے ان کو کچھ نہ کہو، یہ اہل اللہ ہیں، اہل حرم ہیں، یہ حرم والے لوگ ہیں، ان کے قبیلوں پہ حملہ نہ کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ نے فرمایا قریشیو کیا میں نے تم پر احسان اور نعمت نہیں کی، انعام نہیں کیا کہ میں نے تم کو امن والے حرم میں رکھا؟ حالانکہ ساری دنیا کو ڈا کر لوٹا جاتا ہے لیکن تمہیں نہیں لوٹا جاتا، تم محفوظ ہو جاتے ہو۔ اب جناب یہ یمن جاتے اور یمن سے جا کے مال لاتے۔ اچھا، پھر خدا کی قدرت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ایک اور مہربانی فرما دی۔ ایک اور یعنی سرزمین حجاز سے لگتا ہوا یمن کی جانب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تبالہ اور ہرش۔ اس تبالہ اور ہرش میں اتنی اللہ نے سبزی اور اتنا زراعت پیدا کر دی کہ اتنا وہاں گندم اور اتنی وہاں حاجات پیدا ہونے لگی کہ اب وہ یمن والے لوگ جو تھے یا حبشہ والے لوگ جو تھے وہ اس کو لے کر پھر جدے آ جاتے تھے۔ تو اب قریش کو یمن کے سفر کے بجائے صرف جدے جانا پڑتا تھا، جدے چلے گئے اور مال لے کے آ گئے۔ کیونکہ آپ پرانے دور میں اگر جغرافیہ پڑھیں گے یا جن لوگوں کی جغرافیے پہ زیادہ نظر ہے وہ یہ بات زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور تاریخ پہ جن کی نظر ہوتی ہے کہ پہلے دور کے اندر کاروبار کا جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح تھا کہ ہند سے جو مال آتے تھے تو سب سے بڑی بندرگاہ جو تھی پھر وہ یمن جا کے بنتی تھی، اور یمن سے پھر مال منتقل ہوتے تھے۔ اگر اونٹوں پہ آ گئے تو یہاں آ گئے، ورنہ پھر وہ جدے آ گئے۔ اس دور میں یعنی میرے آقا کے زمانے میں، سرکار مدینہ کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برود الیمانیہ، بڑے بڑے کپڑے آتے تھے یمن سے، اور تمام یعنی زراعت کے کھانے پینے کی چیزیں آتی تھیں، اور ہند سے بھی کپڑا آتا تھا، عطر آتا تھا، اور تلواریں بن کے آتی تھیں، لوہے کے سامان بن کے آتے تھے۔ تو ان کے آنے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اس طرح جیسے دیکھا نا آپ نے کہ بمبا آ گیا، پھر عدن آ گیا، عدن سے پھر یمن آ گیا، یمن کے بعد پھر حجاز آ گیا۔ تو ذریعہ جو تھا سامان کے آنے جانے کا سمندر کا یہ تھا، اور خشکیوں کی طرف سے پھر شام کی طرف سے مال آتا تھا۔ تو یہ دو راستے تھے۔ تو پھر جب تبالہ میں اللہ نے اتنی آبادی کر دی کہ اب بجائے ان کو یمن جانے کے صرف جدہ جانا پڑتا تھا، وہاں سے جا کر یہ تجارتی سامان جو ہے لے آتے تھے۔ بس اب جو سمجھنے والی بات ہے ہم طالب علموں کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لام جو ہے لازمی بات ہے کہ اس کا تو کسی سے تعلق ہوگا نا، تو یہ لِإِيلَافِ لام جار مجھول کس کے متعلق ہے؟ اس کے اندر علماء کی بڑی بڑی بحثیں ہیں اور بڑی بڑی انہوں نے تفاصیل سے اس پر ماشاءاللہ بحث فرمائی ہے کہ بھی آخر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو لازمی بات ہے کہ جار مجرور لام کسی کے ساتھ تو متعلق ہوگا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا اس کا تعلق پچھلی صورت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یعنی نتیجہ کیا نکلا اس صورت کا کہ قَدْ أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ، کہ ہم نے ہاتھیوں والے لشکر کو ہلاک کر ڈالا۔ کیوں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو انہوں نے فرمایا کہ لام کا تعلق جو ہے سورۃ التي ما قبلها، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہاتھیوں کے بادشاہ کو تہو بالا کر ڈالا، ہم نے جو اس پر عذاب بھیج کے اس کو راندا ہوا بھوسا اگلا ہوا بنا ڈالا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ قریش جو خوگر ہو گئے تھے ان سفروں کے، اگر نعوذ باللہ کعبہ گرا ڈالا جاتا اور ابرہہ کامیاب ہو جاتا تو پھر ان کی کیا طاقت تھی کہ یہ یمن جاتے، پھر ان کی کیا طاقت تھی کہ یہ تجارت کے لیے شام جاتے، پھر ان کی ہوا تو اکھڑ جاتی۔
ان کی عزت تو ختم ہو جاتی، لیکن ہم نے ہاتھیوں کو برباد کر کے ان کی عزت کو اور پختہ کر دیا کہ تمام دنیا میں ان کا رعب چھا گیا کہ دیکھو بھائی بادشاہ اتنا بڑا لشکر لے کے گیا تھا ان کا کعبہ گرانے کے لیے، دیکھا کیا حشر ہوا۔ ان کے قریب نہ جانا، ان کو نہ چھوڑنا، ان کے قریب بالکل نہ جانا، یہ تو بھائی اللہ کے گھر والے لوگ ہیں، دیکھا نہیں ابرہہ لشکر لے کے گیا تھا اس کا کیا حشر ہوا۔ تو نے فرمایا کہ اس کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ تو اس کا تعلق جو ہے پچھلی سورت کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیوں؟ لإیلاف قریش۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اسلام کا تعلق جو ہے السورۃ التی ما قبلہا، جو اس سے پہلی سورت ہے اس کے ساتھ ہے ایک، اور دوسری قول یاد رکھے بعض نے فرمایا کہ نہیں، پچھلی سورت علیحدہ ہے اور یہ سورت علیحدہ ہے۔ تو اس لإیلاف کا تعلق کس کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا اس کا تعلق ہے فلیعبدوا کے ساتھ کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ کیوں؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، یعنی اس میں ایک معنی شرط ہے، اس شرط کے معنی کی وجہ سے فلیعبدوا پہ فا لائی گئی جو جزا کا فائدہ دے گی کہ اس گھر کی یہ عبادت کریں، رب بیت کی عبادت و عظمت کریں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے ان کے لیے جو خوگر ہو گئے تھے ان کے لیے ہم نے آسانی پیدا کر دی رحلت الشتاء کی اور رحلت الصیف۔ بعض علماء نے فرمایا تو پہلا قول یہ ہوا کہ اس کا تعلق سورت ما قبل سے ہے، ایک بات یاد رکھنا، اور دوسرا قول کیا ہوا اس کا تعلق اسی سورت سے ہے لیکن آیت ما بعد سے ہے کہ فلیعبدوا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا قول بھی ہے علماء کا قواعد، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ لام جو ہے انہوں نے کہا اس کو کہتے ہیں کہ لام تعجب کا، اس کو کہتے ہیں لام تعجب، یعنی یہاں لام کے قرینے سے ایک حرف مقدر ہے، اصل ہے اعجبوا، یعنی تعجب کرو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو اب اس میں تین قول ہو گئے کہ اس لام کا تعلق یا پہلی سورت کے ساتھ ہے یا اس لإیلاف والے لام کا تعلق فلیعبدوا رب ھذا البیت کے ساتھ ہے، یا لإیلاف کا تعلق لام تعجب ہے اور یہاں اعجبوا حرف فعل مقدر ہے، یعنی حکم یہ ہوتا ہے کہ بھی تعجب کی بات ہے، اعجبوا تعجب کی بات ہے، لإیلاف قریش ایلافہم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا لإیلاف قریش اور دوسری جگہ ایلافہم، یعنی ایک جگہ نکرہ لایا گیا اور ایک جگہ مضاف لے کر کے معرفہ لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کی شان اور تعظیم اور عظمت میں اضافہ ہو کہ ہم نے ان کے لیے کتنی اپنی رحمتیں کر دیں، کتنی ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی کہ جب ساری دنیا سفر کے قابل نہیں ہوتی تھی یہ مزے سے گرمیوں میں بھی سفر کرتے تھے اور سردیوں میں بھی سفر کرتے تھے اور اپنے تجارتی قافلے اور تجارتی سامان لایا کرتے تھے اور پھر بالکل مطمئن ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ ساری دنیا سمجھتی تھی کہ یہ کعبۃ اللہ کے رہنے والے ہیں، یہ مجاورین بیت اللہ ہیں، یہ مکہ اور حرم کے باسی ہیں، بھئی ان کو نہ چھیڑو، ان کے کسی قافلے کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو ان ساری نعمتوں کا تقاضا کیا تھا؟ ان ساری نعمتوں کا، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا تقاضا کیا تھا کہ بھئی اللہ کے انعام کو پہچانیں، اللہ کے انعام کا شکر کریں، اور اللہ کے انعام کا شکر کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے اپنے گھر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں جب والدہ ان کی یعنی مثلا ماں مرنے کے قریب آتی ہے تو ماں کو کہتے ہیں اماں جان مجھے دودھ معاف کر دے، یعنی باقی بلائیں مجھے معاف نہ کرو، باقی جو ماں نے خدمت کی ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، صرف دودھ کی قیمت ہے، وہ بیچارہ بخشوا رہا ہے۔ اور خدا کے بندے یہ ایک جاہلیت کا رواج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اچھا اس کا معنی تو یہ ہوا کہ جو لوگ ڈبے کے دودھ پہ پلے ہیں ان کو بخشوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی اکثر کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ مسلمان ہو یا کوئی ہو عام بچہ جو ہے اس کو ماں کا دودھ نصیب ہی نہیں ہے،
کہاں سے بو آئے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا کہ بھئی وہ عورت بیچاری ہسپتال میں گئی، انجیکشن لگ گیا، نفاس کا مسئلہ وہیں ختم ہو گیا، نہ خون آئے گا نہ نفاس کا جھگڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد جہاں تک دودھ ہے انہوں نے کہا یہ مشین لے لو، اس سے نکال کے باہر پھینک دو، بچے کو نہیں پلانا، تو بچے کو نہیں پلانا ہے، بچے کو ڈبے کا دودھ پلاؤ، بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے وہی، تاکہ اس دودھ جس علاقے کا آیا ہے اسی کی تہذیب اس میں ضرور اثر کرے گی، بڑا ہونے کے بعد اس کا خوگر بنے گا اور اس کے اثرات قبول۔ یہ ایک زمانہ، ایک جاہلیت کا رواج ہے۔ ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں کہ آدمی کسی شکل میں ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ سے ویسے کہا جائے کہ میرا کوئی قصور ہے، میری غلطیاں ہیں، میں آپ کا حقوق ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ باقی جی دودھ معاف کرو اور فلاں معاف کرو، یہ تو رواج ہے لوگوں کا بنایا ہوا، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ دودھ معاف نہ کرے تو بس معاف نہیں ہوگا، باقی سب کچھ معاف کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ والدہ کی عزت کرو، والدہ کا اتنا بڑا حق ہے، اللہ نے اپنے حق کے بعد، حالانکہ اللہ کے حق کے بعد پیغمبر کا حق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اپنے حق کے بعد پھر والدین کے حق کو ذکر کیا ہے، اور پھر والدین میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے، سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے ابا اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ وہ اب بیچارے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، بستر پہ پخانہ کر دیتے ہیں، اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ پخانہ اٹھاتا ہوں، پیشاب اٹھاتا ہوں، دھوتا ہوں، پھر بستر بدلتا ہوں، پھر اپنے ابا کو اٹھا کے اچھے بستر پہ سلاتا ہوں، تو کیا میں اپنے والد کے اس زمانے کا جو بچپن میں میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس کا بدلہ ادا کر دوں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں کر سکتے، تم پھر بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ حضور وہی کام تو میں کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جب کرتے تھے ان کی آرزو ہوتی تھی کہ میرا بیٹا جوان ہو، اور تم جب یہ خدمت کر رہے ہو تمہاری آرزو یہ ہے کہ اللہ کرے اب جلدی خاتمہ خیر ہو، تو اس کی خدمت میں اور تیری خدمت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اور اب تم جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر آدمی کوئی باہر سے آئے دعا کرنے کا کہتے جی دعا فرماؤ خاتمہ خیر، یعنی جلدی مرے، مقصد یہ ہے خاتمہ خیر ہو۔ بھائی خاتمہ خیر اگر جو دعا کرنے کے لیے آئے اور کیا دعا کرے گا غریب، تمہارا یہ یاد دلانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو بہرحال والدہ کا یہ دودھ وودھ یہ ایک ہمارے ہاں رسم ہے۔ جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں، بالکل حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو چھوٹے بچے مسلمانوں کے مر گئے اور انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کو جنت نصیب فرمائیں گے، جنہوں نے اپنے بچوں پہ صبر کیا۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان محشر میں جب شدت کی گرمی ہوگی اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو وہ بچے جو ہے پانی کے پیالے لے کے بھاگ رہے ہوں گے، تو کوئی ان سے مانگے گا کہ بھئی پانی ہمیں دے دو، کہیں گے نہیں ہم تو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو پلائیں گے، تو پھر ان کو ماں باپ کو ملایا جائے گا اور وہ ان کو پلائیں گے۔ تو لہذا لازمی بات ہے بچے ملیں گے، والدین سے بچے بھی ملیں گے، بیوی بھی ملے گی، سب ملیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ کیا درس ہوگا؟ بھئی اللہ کو جو منظور ہے ہوگا، دعا کریں کہ اللہ محروم نہ فرمائے، جب تک اللہ زندگی رکھے اسی قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزرتی رہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے میرے بھائی، تفسیر آپ کوئی بھی شروع کر دیں، یہ تو پڑھانے والے کی محنت پہ ہے کہ وہ چند تفسیروں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ کوئی بھی تفسیر آپ شروع کریں گے تو بہرحال انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمیں محروم نہ کر دے، اپنی طرف سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سلسلہ جو ہے بفضل اللہ جاری رہے گا۔ آپ جمعرات کو چلے جاتے ہیں، یہ نہ کریں، تو اپنا مدینہ شریف میں ہر جمعرات کو نہیں جاتا، آپ کو غلط فہمی ہے، مدینہ شریف میں نہیں جاتا، بہرحال اللہ پاک جب مجھے موقع دیتے ہیں ضرور جاتا ہوں، لیکن ہر جمعرات نہیں جاتا۔ یہ آپ نے جو لکھا ہے آپ کا حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، اللہ آپ کو اچھے گمان کا بھی بدلہ دیں گے، لیکن میں کیوں جھوٹ بول لوں بلا وجہ؟ تو کبھی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جمعرات ہی تو ہمارے یہاں فارغ ہوتی ہے نا، تو جو دوست کبھی دعوت کرتے ہیں، کبھی بھی ہمارے پاس کھانا کھائیں، ہمیں چائے پئیں، ہمیں ملنے آئیں، یا کوئی ہمارے ذاتی کام ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، تو وہ کبھی جدہ چلے گئے، کبھی کسی طائف چلے گئے، کبھی کسی اور جگہ پہ چلے گئے، اس وجہ سے۔ اور اگر اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں مدینہ شریف بھی چلے گئے تو اللہ پاک بہرحال نصیب فرمائے، تو ایک آدھا رات تو بھائی چھٹی ہونی بھی چاہیے نا۔ مہر 324، کیا 324؟ کسی جگہ کم ہے کسی جگہ زیادہ ہے، تو حق المہر کی کوئی پابندی تو ہے نہیں،
حق المہر میں کوئی شرعن پابندی نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، یہ تو فریقین کی رضامندی کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو تھوڑے پہ راضی ہو جائیں، وہ چاہے تو زیادہ پہ راضی ہو جائیں۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جن کی حق المہر میں آسانی ہو، کیونکہ جیسے آج کا رواج ہے نا جی، ہم دو جگہ مصیبتوں مبتلا ہے۔ بعض ملکوں میں یہ رواج ہے کہ حق المہر اتنا زیادہ ہے کہ آدمی ادا نہیں کر سکتا، اور ہمارے ملک میں الٹی لعنت ہے کہ لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو، یعنی وہ لڑکی بھی دے اور لڑکی والے جو ہیں جہیز دیں، اور لڑکے والے شرط کریں گے کہ بھئی ہم تب آپ کی لڑکی کا رشتہ لیں گے کہ تم کار بھی دو گے اور فریج بھی دو گے اور گاڑی بھی دو گے اور فلاں بھی دو گے اور فلاں بھی دو گے اور فلاں، ورنہ ہمارا بیٹا پڑھا لکھا ہے، ہمیں 100 رشتہ مل رہا ہے، ضروری ہے کہ ہم تم سے رشتہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں شرعن ناجائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، ہاں حق المہر آپس میں طے ہو جائے، 2000 ہو جائے، 10 ہو جائے، 20 ہو جائے، 50 ہو جائے، لاکھ ہو جائے، فریقین کی رضامندی سے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم رکھی جائے تاکہ حلال کا دروازہ کھلے اور حرام بند ہو۔ اگر ایک آدمی کا نکاح نہیں ہوگا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آخر بندہ ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو۔ ہم ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر انسان کے اندر جذبات ہیں، تو اگر اس کو راستہ نہ ملے حلال کا، حلال آپ بند کر دیں تو وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ہمیشہ کہتا ہے کہ کل مار طے کریں اور آپس میں رشتے کریں، اور بچہ جوان ہو، بچی جوان ہو، فوراً شادی کر دیں۔ جب ان کے لیے آپ نے حلال کا دروازہ کھول دیا تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچ جائیں۔ پھر کوئی گناہ کرتا ہے تو 100 میں 1، ورنہ اکثر جو ہے الحمدللہ وہ بچ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان رسومات سے نکلیں۔ اچھا جی، چمچ کے ساتھ کھانا ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کھانا جو ہے وہ سنت ہے، افضل ہے، اور اگر کوئی ایسی باریک چیز ہے کہ گرنے کا اندیشہ ہے کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال ایسی بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے جو علماء نے منع کیا ہے کہ چھری کانٹا یہ وہ، یعنی بطور خاص کفر کی نقل کے طور پہ کھائے اور بڑے آدمی ہونے کا اظہار کرے، وہ منع ہے۔ لیکن ایک آپ آپس میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی ریا نہیں، کسی کو آپ دکھا نہیں رہے، اور بعض چیزیں ایسی سیال ہیں، پانی کی طرح ہیں کہ وہ ہاتھ سے آپ کھا ہی نہیں سکتے، آپ نے چمچ استعمال کر لیا، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ سارے عام مردے کو دفن کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، قبر پر دعا کرنا تو جائز ہے۔ جب آدمی طواف کرتا ہے تو ہاں جو پٹا ہے اسی طرح کھڑا ہو، حجر اسود کی طرف رخ کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے پھر چلے۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جس لڑکے کی شادی ہو، لڑکے کو تو بٹھا دیتے ہیں، اس والد یا کچھ لوگ لڑکی والے کے پاس جاتے ہیں، وہاں نکاح ہوتا ہے۔ اگر لڑکے کی طرف سے اس کا ولی، والد جو ہے ولی ہے، وہ جا کے نکاح کرے، ہو سکتا ہے لڑکی کی طرف سے بھی والد جو ہے ولی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی رضامندی حاصل کر لیں، دونوں کی، یعنی لڑکی والے لڑکی سے پوچھ لیں اور لڑکے والے لڑکے سے پوچھ لیں، تاکہ رضامندی کے بغیر جو رشتے ہوتے ہیں نا اس کے اندر بڑی مشکلات ہیں۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لڑکا جس لڑکی سے رشتہ کر رہا ہے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور وہ لڑکی اس لڑکے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اب آگے یہ مبالغہ ہو گیا کہ پھر لڑکی لڑکے باہر جا رہے ہیں اور سیر کر رہے ہیں اور تفریحوں پہ نکاح سے پہلے جا رہے ہیں، یہ حرام ہے، لیکن ایک دفعہ دیکھ لینا تاکہ